جس کو ہم توقیفی کہہ سکتے ہیں یا تعبد کے طور پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ باب جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے مسواک کی اہمیت سے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ حدیث آتی ہے حضرت عثمان والی، جس میں حضرت عثمان نے آخر میں کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ میں نے ابھی وضو کیا ہے. کتاب کے مصنف نے کچھ ضمنی حدیثیں اس کے بعد نقل کی ہیں جو بنیادی حدیث میں جن کا ذکر نہیں تھا اور جو وضو کے باب میں بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں حدیث نمبر 31 شامل ہے. وہ یہ ہے کہ سر کا مسح جو ہے نا وہ ایک دفعہ ہوگا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسح کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، جتنے بھی اعضاء ہیں مسح والے جو اعضاء ہیں ان کو ایک ہی دفعہ کرنا چاہیے، کیونکہ مسح سے مراد یہی ہے کہ صرف ایک دفعہ اس کا مسح کیا جائے. اس میں سر کا مسح بھی شامل ہے، اس میں جو ہے نا کانوں میں انگلی ڈالنے کا بھی شامل ہے، اس میں موزوں پر مسح بھی شامل ہے، اس میں امامے پر مسح بھی شامل ہے، اس میں جو ہے نا جبیرہ جس کو کہتے ہیں، جبیرہ یعنی کہ اگر ہاتھ ٹوٹ گیا تو پلستر چڑھا دیتے ہیں نا، تو پلستر کے اوپر بھی ایک دفعہ ہی مسح ہوگا، دھویا نہیں جائے گا. تو مسح والے جتنے بھی اعضاء ہیں نا وہ ان کو ایک ہی دفعہ مسح کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث نمبر 32 مصنف نے نقل کی ہے، جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ مسح کا طریقہ کیا ہے آخر. تو اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے شروع سے یعنی کہ پیشانی سے شروع کیا اور گدی تک ہاتھوں کو لے گئے اور پھر واپس پیشانی تک لے آئے. تو یہ مسح کا طریقہ کار ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیا ہے. اس کے بعد ہمیں معلوم یہ ہوا کہ مسح کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو شہادت والی انگلیوں کو کانوں کے اندر اور انگوٹھوں کو کانوں کے باہر مسح فرمایا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا. تو جہاں پر مسح ہے وہاں پر ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 34 ہم نے پڑھی، جس میں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ جو وضو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ نماز کا وضو ہے. اب جو نیند سے بیدار ہونے کا وضو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں ایک تو یہ ہے کہ ناک جھاڑنا، نیند سے بیدار ہوتے ہی ناک جھاڑنا، اور ایک اور چیز تھی کہ وہ یہ تھا کہ برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے. یہ بہت ہی اہم ایک سنت ہے، بہت سارے لوگ اسے غافل ہیں، اور اس کی توجیہ یہ بتائی گئی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات کی نیند کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد مصنف نے جو ہے نا ایک اہم چیز کی طرف نشاندہی کی ہے حدیث نمبر 36 میں، اور وہ یہ ہے کہ خلال کرنا، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. اور یہاں پر جو ہے نا انگلیوں کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں یا پیروں کی انگلیاں. تو جب انگلیوں کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی بھی اور پیروں کی بھی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اسی حدیث میں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ناک میں پانی چڑھانے میں جو ہے نا مبالغے سے کام لینا، سوائے اس کے کہ اگر آدمی روزے سے ہو تو پھر یہ کام نہ کرے. اور اس کی وجہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر روزے کے دوران ایسا کیا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اگر پانی پیٹ کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر غلطی سے پانی پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی پیٹ کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو وجہ کیا ہے؟ وہاں پر پورا گلاس پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہاں پر صرف جو ہے نا ایک چلو بھر پانی اگر پیٹ میں چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو وجہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اس سے منع کیا گیا ہے. تو آپ نے وہ کام کیوں کیا جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا؟ اب آپ جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 37. اس میں ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے.
داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ اب اس حدیث کو جو ہے نا امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اچھا، اب داڑھی کا خلال جو ہے نا وہ دو طرح کے پیمانے ہیں داڑھی کے حوالے سے، نا فقہا کے نزدیک دو پیمانے ہیں۔ ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ داڑھی گھنی ہے، بہت گھنی داڑھی ہے، اور ایک دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی ہلکی ہے۔ اگر تو داڑھی جو ہے نا گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو خلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ دھونے کے بعد یا اس کے دوران الگ سے یعنی کہ انگلیوں کے ذریعے سے پانی کو داڑھی کے نیچے جلد تک پہنچایا جائے، اور اس کے جو ہے نا جو بھی آپ مناسب طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن خلال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کنگھی کرتے ہیں، جس طرح سے ہم کنگھی کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے نا انگلیوں سے آدمی جو ہے نا داڑھی کے اندر اندر کنگھی کرے، یعنی اس کو خلال کہتے ہیں۔ اب اگر یہ داڑھی جو ہے نا آدمی کی ہلکی ہے تو پھر اس کو خلال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہلکی یا گھنی، اس کا پیمانہ جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر داڑھی اتنی گھنی ہے کہ آدمی کی جلد نظر نہیں آتی، اگر جلد نظر نہیں آتی داڑھی سے تو اس کو ہم گھنی کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ لمبائی ومبائی کی بات نہیں کر رہے ہم، داڑھی لمبی ہے یا چھوٹی ہے یا کتنی ہے یا کہاں تک ہے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ گھنی ہے یا ہلکی ہے، صرف یہ پیمانہ ہے خلال کا، لمبائی کی بات نہیں کی جا رہی۔ اگر تو آدمی کی جلد نظر آتی ہے داڑھی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داڑھی ہلکی ہے۔ تو ہلکی داڑھی جو ہے نا اس میں خلال کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی ویسے بھی پہنچ رہا ہے جلد تک۔ لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں کیونکہ جو ہے نا وہ عام طور پر ہماری جینز میں جو ہے نا وہ ہے اس طرح سے کہ ہماری داڑیاں جو ہے نا گھنی ہوتی ہیں، اور کسی اور ملک کے باشندوں کو اگر ہم دیکھ لیں، مثال کے طور پر یہ جو انڈونیشی مسلمان ہیں، مثال کے طور پر فلپائنی، یعنی یہ جو قوم ہے نا چائنیز وغیرہ، ان کے بعض عام طور پر بہت ہلکے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت گھنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ جو انڈونیشی مسلمان ہیں اگر داڑھی اس کی لمبی بھی ہوگا نا تبھی وہ ہلکی ہوتی ہے۔ ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ جلد نظر آتی ہے، تو اگر جلد نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منہ دھونے پہ جلد جو ہے نا گیلی ہو جاتی ہے خود بخود۔ لیکن اگر ہمارے مسلمانوں کے ہاں، ہمارے یہاں بر صغیر میں جس طرح سے لوگ ہیں داڑیاں بہت گھنی ہوتی ہیں، بال جو ہے نا بہت گھنے ہوتے ہیں، اور گھنے بالوں کی وجہ سے جو ہے نا جلد نظر نہیں آتی، تو پھر خلال کرنا بہت ضروری بن جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ مسنون ہے خلال کرنا۔ تو یہ حدیث نمبر 37 کے حوالے سے یہ بات تھی۔ اگر کوئی ساتھی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اضافہ ہے خلال کے لیے، داڑھی میں خلال کرنا؟ جی کوئی مطالعہ ہے ساتھی کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے ہم مسح کو ایک دفعہ کرتے ہیں تو خلال کو بھی ایک ہی دفعہ کریں گے؟ ہاں ایک ہی دفعہ ہوگا، ایک ہی دفعہ ہوگا۔ ایک ہی دفعہ یعنی کہ داڑھی میں اپنا انگلیاں مار لی جیسے کنگھی کی طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، وہ ایک ہی دفعہ ہو جائے گا۔ جی بس شکریہ۔ صحیح۔ اچھا، اب جو مسح سر کا مسح ہے
کیا جی اس میں ہم جب سر سے لے کے پیچھے تک، گردن کے پیچھے تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں، پھر واپس بھی لانے ہوتے ہیں اس میں؟ جی واپس لانے ہوتے ہیں. اور مگر اس میں پیچھے کی گردن گدی شامل نہیں ہے؟ نہیں گردن تو شامل ہی نہیں ہے نا وضو میں. ابھی تک تو ہم وہ نے نہیں شامل پڑھا ہی تھا نہیں کہ گردن کا مسح بھی کرنا چاہیے. گردن کا بالکل مسح تو ٹھیک، ہے ہی اس میں. بالکل ٹھیک ہے جی. بس ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی. صحیح. اچھا چلیے پھر اگر کوئی اور بات نہیں ہے جو اگلی حدیث کو لیتے ہیں. اگلی حدیث ذرا پڑھ دیں، حدیث نمبر 38. جی حدیث نمبر 38 کا متن ہے کہ بسم اللہ الرحمن وعن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل یدلق ذراعیہ اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ. ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2/3 پانی پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کے لیے بازوؤں کو ملنا شروع کیا. احمد نے اسے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 38، اس کے بارے میں کسی ساتھی کا کوئی مطالعہ ہے؟ اس میں کیا 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 بات کہی گئی؟ کوئی ساتھی کا مطالعہ ہے کیا ہے اس یہ میں کیا؟ ہاں دیکھیے، میں کوشش کرتا ہوں. اس میں سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح یہ پانی کا استعمال جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بھی تنبیہ کی گئی ہے. یہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ 600 گرام وزن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھی اسے وضو کیا تھا، اور وضو جو کیا تھا اس طرح کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بازو کو رگڑا تھا. تو اس سے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مقدار میں پانی بلا ضرورت استعمال کرنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے. یہ مین چیز ہے میں سمجھ رہا ہوں یہاں پہ. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بات اس حدیث میں ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک چیز صاحب دیکھیے، ہم لوگ جس طرح پانی استعمال کرتے ہیں بے درے ہوتا ہے وضو کا، تو اب ہم لوگ یہ اسٹائل ہے کہ بیسن کے سامنے بیٹھ کر کر لیا، باوجود جاننے کے کہ پانی کم استعمال کرنا چاہیے وضو میں، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. جی ہاں بالکل غلط کرتے ہیں. جی ہاں بہت غلط کرتے ہیں. یہ تو اور بھی بات ہے کہ جانتے ہوئے بھی ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ اور بڑے گناہ ہیں ہم لوگ کو. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، غلط کرتے ہیں، حد سے تجاوز ہے یہ. کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھائی ایک دن دو دن کیا، پھر بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک عبادت انجام دے رہے ہیں نا. جی ہاں عبادت انجام دیتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرنا یہ بہت بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ. جی ہاں ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے ایک گناہ کا ارتکاب کر دینا، اس کو سمجھ لیں آپ، یہ بہت سنگین بات ہے. تو وضو جو ہے نا یہ خالص عبادت کا کام ہے. کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کی وجہ کیا ہے؟ وضو کرنے کی صفائی ہے، تو صفائی کے لیے تو اور بھی اعضاء صاف کرنا ضروری ہے. مقصد صفائی نہیں ہے، مقصد ہے عبادت انجام دینا. اور یہ عبادت انجام دینے کے لیے کیوں کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا. تعبد جس کو کہتے ہیں، تعبد، یعنی کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہم کیوں پڑھتے ہیں، 3 کیوں نہیں پڑھتے یا 5 کیوں نہیں پڑھتے. تو اس کو یہ توقیفی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا کرو، اس کو یہ بات پسند ہے. ظاہر ہے اس میں حکمت تو ہے کوئی نہ کوئی، لیکن ہمیں شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی حکمت ہے اس کے اندر. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعبدی عبادتوں کو انجام دینا، اس میں جو ہے نا توقیف اس کو کہتے ہیں. توقیف یہ یعنی آواز کہ مجھے یہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو. توفیقی کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ توقیف یعنی کہ رک جانا، جہاں پر رک جانا، وہاں پر ایسا کام ہے جہاں پر آگے کوئی رائے نہیں ہے. توقیف، رک گئے، آج میں رک جائے.
جیسے کہ اشارے کے سامنے لکھا ہوتا ہے نا قف، قف کا مطلب ہے رک جاؤ یہاں پر، اب آگے بڑھو گے تو جرمانہ ہو جائے گا. جی جی جی. ہاں تو یہاں پر رک جانا، ایسا حکم آ گیا جس میں اب آپ کا اختیار نہیں ہے. آگے جو ہے نا آپ کو انجام دینا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو توقیف اس کا مطلب یہ رک گئے آپ، اب یہاں پر بے بس ہو گئے، آپ کی رائے نہیں چلے گی. تو یہ وضو جو ہے نا، ساری عبادتیں توقیفی ہیں. اصل میں وجہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی نا کہ وجہ کیا ہے اس کی، ہم کیوں کرتے ہیں اس طرح سے، ہم یہ وضو کیوں کر رہے ہیں، ہم نماز جو ہے نا یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یا اگر نماز کے اندر جو ہے نا تو 4 رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے آخر. تو وجہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نا، تو توقیف رک گئے یہاں پر. اب یہاں پر آپ بے بس ہیں. تو یہ وضو جو ہے نا، وضو یہ بھی انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جہاں پر ہمیں رک جانے کا کہا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی اصل توجیہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیا توجیہ ہے، وضو کی کیا توجیہ ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے صفائی، تو صفائی کے لیے تو اور بھی اعضاء دھونے بہت ضروری ہیں. اگر محض صفائی مقصود ہو تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا نہا دھو کے بالکل صاف ستھرا ہو کے نکلے باہر اور نماز پڑھنے پر وضو کے بغیر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. مقصد صفائی نہیں ہے نا، پھر مقصد کچھ اور چیز ہے. مقصد ہے کہ رک جانا. یہاں پر میں نے کہا ہے کہ ایسا کرو تو کرو، بس ختم ہو گئی کہانی. تو جی کچھ کہنا ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مقصد اطاعت ہے. مقصد جی ہاں تو اطاعت ہے کہ آپ کو کرنا ہے یہ کام، اور کچھ نہیں ہے. وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے. وضو جو ہے نا ان عبادات میں سے ایک ہے جس کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم ایک بہت بڑی عبادت انجام دے رہے ہیں. اصل اس عبادت کا مقصد جو ہے نا اس کے بعد والا جو عمل ہے، اصل جو ہے نا اس کی اہمیت ہے. لیکن اس اہمیت والے کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کریں. اب وضو جو ہے نا یہ ایک خالص عبادت کا کام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے. ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے اس کی فضیلتیں کیا ہیں. تو یہ جو ہے نا خالص عبادت کا کام ہے. خالص عبادت کے کام کو انجام دینے کے لیے ایک گناہ کا کام کرنا یہ بہت سنگین ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں حد سے زیادہ پانی استعمال کرنے کو تجاوز کہا ہے. اس حدیث میں ہمیں 2 بنیادی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا مقدار کیا تھا. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ 2/3 مد، اور 2/3 مد جو ہے نا اس زمانے کا پیمانہ تھا جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا. یہ یہاں پر جو ہے نا یہ اپنا صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ مد جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کتنا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 رطل اور 2/3 رطل پانی سمائے. آج کی اصطلاح میں 600 گرام بنتا ہے. 600 گرام بنتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 رطل جو ہے نا وہ 3 لیٹر شاید. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں 3 لیٹر کے قریب جو ہے نا بنتا ہے شاید. رتل کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا 1 رتل جو ہے نا وہ شاید 3 لیٹر بنتا ہے. تو 3 لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدار جو ہے نا مجھے اس وقت صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنی بنتی ہے ہمارے لیٹر کے حساب سے. لیکن یوں سمجھ لیں کہ مقصد جو کہنے کا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ وہ پیمانہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے نا اب.
لیکن مقصد یہ ہے کہ پانی میں اسراف نہ کیا جائے، کم سے کم. اب تو ٹوٹی ہے نا ہمارے گھر میں، آپ کیسے پیمانہ کریں گے؟ ٹوٹی سے کیسے پیمانہ ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکا نا. جی، اور اس کے ساتھ ہم جتنا بھی کم سے کم استعمال کریں گے وہ اس سے زیادہ ہی ہوگا جتنا یہاں پہ ظاہر ہے، وہ تو ہر حال میں زیادہ ہوگا نا. وہ تو ٹوٹی آپ کھولیں گے تو پانی گر رہا ہے نا، آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کو؟ تو روک ہی نہیں سکتے نا. لیکن مقصد یہ ہے کہ کم سے کم پانی کا کم سے کم استعمال کیا جائے، کم سے کم استعمال ہو پانی کا، تاکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے اور عبادت انجام دینے کے لیے گناہ کا ارتکاب نہ ہو ساتھ میں. تو ویسے جو ہے نا، ویسے میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کسی بزرگ کی. وہ جو ہے نا، میں تلاش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو مجھے مل جائے، میں آپ کو بھیجوں گا. وہ ویڈیو جو ہے نا، اس میں ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو مسنون طریقے سے جو وضو ہوتا ہے نا، مسنون طریقے سے اس مقدار کے اندر، جو مقدار متعین کی گئی ہے نا، اس مقدار کے اندر کس طرح سے وضو کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا بزرگ نے، لیکن وہ ویڈیو کہیں مجھے مل جائے تو میں آپ کو شیئر کروں گا. ایک تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ پانی کا ضیاع نہ ہو. پانی کا استعمال جو ہے نا کم سے کم کیا جائے. پہلا پیمانہ، پہلی چیز جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوگی وہ یہ ہے. دوسری جو چیز، جو سب سے اہم چیز معلوم ہو رہی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو ملنا، رگڑنا، ملنا. وضو کے اعضاء کو رگڑنا یا ملنا، اس کے بارے میں شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے آئندہ کوئی حدیث ہے جو ہے نا اس بات کی دلالت کرتی ہے. یہ جو آدمی پڑھ رہے ہیں نا، اعضاء کو ملنا، صرف پانی گرانا نہیں ہے ان کے اوپر، اعضاء کو ملنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے سامنے کوئی حدیث ہے اس طرح کی، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن بہرحال یہ ہے ہمارے ہاں، یہ مسنون ہے. اعضاء کو ملنا بہت ضروری ہے، صرف پانی گرانا کافی نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے ملنے کے ضمن میں جو آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر یہ مجبوری ہے تو پھر اور چیز ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہے. وہ یہ ہے کہ جب پیروں کے دھونے کی باری آتی ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ٹوٹی کے نیچے پیر دے دیتے ہیں ملے بغیر یا اس کو رگڑے بغیر. تو یہ اگر مجبوری ہے، پیر جھک کے جو ہے نا، یا پیر اپنا بیسن تک اٹھانا مشکل ہو رہا ہے یا کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، ایسے خام خامے ہم کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران بازوؤں کو ہاتھوں سے ملا ہے یا رگڑا ہے. تو رگڑنے سے جو ہے نا اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ پانی جو ہے نا پورے وضو پہ آیا ہے، پورا وضو گیلا ہوا ہے، اس کا کوئی ایک ذرہ بھی جو ہے نا خشک نہیں رہا. اور یہ جو ہے نا صرف بازوؤں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام وضو کے اعضاء کے لیے ضروری ہے. ہاتھوں کو، بازوؤں کو، چہرے کو اور پیروں کو، جو وضو کے اعضاء ہیں، ان کو رگڑنا یا ملنا. جتنی مرتبہ آپ دھو رہے ہیں، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ان کو دھونے کے وقت جو ہے نا رگڑنا بہت ضروری ہے، تاکہ پانی
تمام اجزاء تک پہنچنے کے یقین ہو جائے۔ تو یہ تھا حدیث نمبر 38۔ اگر کوئی اضافہ ہے کسی کے پاس؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ کیا یہ غسل میں بھی تو کچھ پابندیاں ہوں گی پانی نہ بہانے کے لیے؟ کس کی؟ غسل میں پانی ہاں اس میں بھی تو ہے کچھ، اس میں بھی کیا کوئی کنٹرول ہے اس میں بھی؟ غسل کے وقت جی ہاں رگڑنا تو ہے نا، اس میں بھی شامل ہے رگڑنا ملنا۔ نہیں رگڑنا نہیں کہہ رہا، پانی کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا۔ ہاں پانی کی مقدار وہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے یقیناً ہے، جی اس میں بھی ہے، لیکن اب وہ پیمانہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، ہم تو جی شاور جی کے نیچے آ جاتے ہیں نا، ہمیں ہمارا مسئلہ دوسرا ہو گیا ہے کہ اب شاور کھولیں گے تو کہاں سے آپ پانی کے پیمانہ کا بالکل پانی کا پیمانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے پوچھ رہا لیکن تھا۔ بنیادی اصول یہی ہے کہ کم سے کم استعمال بس کیا یہ ہے، جائے۔ تو ہاں یہ ہے شاور کا ایک کھولنا ہمارے بس میں تو ہے نا، تھوڑا کھولیں یا درمیانہ کھولیں یا فل کھول دیں تو ہاں یہ ہے کہ پانی کا کم سے کم استعمال ہو، پانی کا استعمال کم سے کم۔ جی جی ایک اور حدیث بھی ہے نا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہتے دریا میں بھی وضو کرے آدمی تب بھی پانی کا استعمال کم کرے۔ جی بہت معروف حدیث ہے نا، تو بہتے دریا میں پانی کی کمی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہتے دریا پر بھی پانی وضو ہو نا تو وہاں پر بھی پانی کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بہت ضروری ہے رہے ہیں تو عبادت کے انجام دہی میں گناہ کا کام نہ کریں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں حدیث، آخری جو حدیث ہے ہماری، حدیث نمبر 39 کو پڑھیں ذرا۔ جی 39 نمبر حدیث ہے، وعنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذہ لراسہ، اخرجہ البیہقی وقال اسنادہ صحیح وصححہ الترمذی ایضا وهو عند مسلم من هذا الوجه باللفظ ومسح براسه بماء غیر فضل یدیہ وهو المحفوظ۔ ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے تھے کانوں کے مسح کے لیے اس سے الگ لیتے تھے۔ سے بہقی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور ترمذی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، اور مسلم کے ہاں اسی سند سے یہ روایت بئی الفاظ منقول ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نیا پانی استعمال کیا، اور یہی مسلم کی روایت محفوظ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا جناب، اب یہ مسئلہ جو ہے نا فقہا کے نزدیک کافی اختلاف رہا ہے اس میں، اور یہاں پر علامہ ابن حجر نے، اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ یہاں پر لکھا ہے وعنہ، عنہ سے کیا مراد ہے؟ عنہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو اوپر جو بیان ہوا ہے انہی سے روایت ہے، یہاں بھی ہاں انہی سے روایت ہے، یعنی اور یہ پچھلی جو اوپر بیان ہوا ہے نا وہ ہے عبداللہ ابن زید۔ جی عبداللہ ابن زید، یہ معلوم کرنا چاہیے آپ کو کہ دو عبداللہ بن زید ہیں، ایک عبداللہ بن زید سے ایک ہی روایت ہے، صرف ایک عبداللہ بن زید ایسے ہیں جن سے صرف ایک روایت ہے، صرف ایک روایت، اور وہ روایت ہے اذان والی حدیث۔ اذان جو ہم دیتے ہیں نا، جی جو مسنون طریقہ ہے اذان کا، وہ ایک خواب آیا تھا نا کسی صحابی کو، یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ خواب جس کو آیا تھا نا اس کے راوی ہیں عبداللہ بن زید، وہ دوسرے ہیں، ان سے بس یہی ایک روایت ہے اور کوئی روایت ہے ہی نہیں ان سے۔ اور یہ جو
یہ جو وضو اور طہارت کی حدیثیں ہیں نا، اس کے راوی دوسرے عبداللہ بن زید ہیں. یہ وہ عبداللہ بن زید نہیں ہے جنہوں نے اذان والی حدیث کی روایت کی ہے. اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث میں جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے یہاں فقہا کے نزدیک اختلاف رہا ہے کہ آخر سر کے مسح کے بعد کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا اسی پانی سے اکتفا کرنا چاہیے جس سے ہاتھ پہلے سے ہی گیلے ہیں سر کے مسح کے بعد. ٹھیک ہے. اب یہ جو حدیث ہے، دو حدیثیں آئی ہیں یہاں پر. ہماری پہلی جو حدیث ہے اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو ہے نا حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور اس روایت کی ایک سند ہمیں ملتی ہے، دلیل ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے امام مسلم کے پاس، جس میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے سر کے مسح کے بعد کانوں کے مسح کے لیے دوسرا پانی استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہی روایت محفوظ ہے، یہی روایت محفوظ ہے. یعنی حدیث کے شراح کے نزدیک یہی روایت جو تھی امام مسلم والی جو روایت ہے وہ زیادہ معروف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر والی جو بیہقی کی روایت ہے اس میں ایک راوی جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، شک کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو مسلم والی حدیث ہے نا جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہی محفوظ ہے، یہی روایت محفوظ ہے. محفوظ کا مطلب کیا ہے کہ شراح اور حفاظ جب ہم کہتے ہیں، حافظ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے حافظ، حفاظ کے نزدیک یہی روایت محفوظ ہے، مسلم والی جو روایت ہے. اور دونوں حدیثوں میں ہمیں جو چیز مل رہی ہے وہ یہی چیز مل رہی ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پانی لیا. سر کے مسح کے علاوہ سر کا مسح کیا، یوں سمجھ لیں سر کا مسح کیا، پھر ہاتھ گیلے کیے اور پھر کانوں کا مسح کیا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چاروں ائمہ ہیں نا، وہ چاروں ائمہ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے اور اپنی اپنی جو ہے نا وہ ان کے پاس سند بھی ہے اس بات کی کہ جس نے کہا ہے کہ نہیں ایک پانی کافی ہے. وہی سر کا مسح کیا اور انہیں گیلے ہاتھوں سے کانوں کا بھی مسح کیا. اور یہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں، ایک دو حدیث نہیں ہے، یہ بہت ساری حدیثیں ہیں، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گیلے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور دوبارہ گیلے کیے بغیر کانوں کا مسح کیا. بہت ہیں حدیثیں اس طرح کی، بہت ہیں، اور یعنی کہ سند کے اعتبار سے بھی بہت قوی حدیثیں ہیں. تو جب یہ حدیثیں موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور سند کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط حدیثیں ہیں، تو علامہ ابن حجر کو یہ دو روایتیں یہاں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ایک بات طے شدہ ہے کہ سر کے مسح کے بعد انہی گیلے ہاتھوں سے کانوں کا مسح کیا، دوبارہ ہاتھ گیلے نہیں کیے، تو پھر یہ دو حدیثیں یہاں نقل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دو حدیثیں اس لیے نقل کی گئی یہاں پر تاکہ گنجائش موجود ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، تو یہ دلیل موجود ہے اس کے پاس. اور یہ امام مسلم کی روایت ہے، ویسے معمولی روایت نہیں ہے.
امام مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پھر دوبارہ ہاتھ گیلے کیے، جو مفہوم بن رہا ہے حدیث کا، اور پھر ان سے جو ہے نا کانوں کا مسح کیا۔ لیکن معاملے میں جو ہے نا وسعت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی وہ ہے پتھر کی لکیر ہے۔ جب ہمارے پاس دو الگ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور دونوں کے اندر تقویت موجود ہے، یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اس طرح سے کریں اور کبھی اس طرح سے بھی کریں، کسی ایک طرز کو اختیار نہ کریں۔ یا مثال کے طور پر اگر آپ امام مسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، پھر اس کے علاوہ دوسرے پانی سے کانوں کا مسح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کا مسح کرنے کے بعد آپ ہاتھ گیلے کریں گے اور پھر کانوں کا مسح کریں گے۔ تو اگر آپ اس حدیث کو لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو کبھی کبھار دوسری حدیثوں پر بھی عمل کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرح کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ بہت اختلاف رہا ہے فقہا کے نزدیک اس مسئلے پر کہ یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس معاملے میں فقہا کے نزدیک اختلاف ہو تو اس کے اندر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کبھی اس طرح سے کرے اور کبھی اس طرح سے کرے، دونوں طرح سے کر سکتا ہے، کہ کبھی یوں بھی کر لے کبھی اوں بھی کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ گنجائش موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر سر کے مسح سے ہی کانوں کا مسح کر دے تب بھی گنجائش موجود ہے، دونوں طرح کی گنجائشیں موجود ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس حدیث کو ان دونوں حدیثوں کو شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ وہی رکھیے تھی میں لے کے جاؤں گا جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ جی اس حوالے سے مطلب ایک تو جو مصنف نے خود وضاحت کی ہے، آپ نے بھی کافی تفصیل سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یعنی دونوں روایات موجود ہیں، کہ جو حدیث یہاں اس باب میں بیان کی گئی اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے پانی الگ سے استعمال یعنی ہونا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جو آگے مزید تشریح کی ہے مصنف نے نیچے جا کے، اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ زیادہ روایات جو ہیں وہ زیادہ حدیث وہ اس حق میں ہیں، اور زیادہ جو اکثریت علماء کی ہے وہ اسی حق میں ہے کہ جی ایک ہی دفعہ ایک ہی پانی سے یعنی سارا اور کانوں کا مسح کیا جائے۔ اور اس میں آگے یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہ چیز البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے کہ یعنی پانی الگ لیتے تھے۔ تو لیکن ظاہر ہے پھر اگر وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک جلیل قدر صحابی ہیں، تو وہ اگر ایسا کرتے تھے تو یقیناً وہ بھی کوئی خدا نخواستہ یعنی کوئی خلاف سنت عمل تو نہیں کرتے ہوں گے، جان بوجھ کے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، انہوں نے ممکن ہے دیکھا ہو یا تو ایسا ہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کا اگر میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں جیسے یہ والا ایک مثال آئی ہے، اور بھی چیزیں ہیں جیسے نماز میں پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یا رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا وضو کے طریقے میں ابھی جیسے ہمارے سامنے یہ حدیث ہے۔ اب یہ جو مختلف روایات ہوتی ہیں اور دونوں جو رائے ہیں یا دو سے زیادہ بعض کا رائے ہوتی ہیں ایک ہی کام کرنے کے بارے میں، تو ان سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور سب کے پاس ہی مطلب صحیح روایات کے دلائل ہوتے ہیں، ورنہ ظاہر کوئی اپنی ضد کی وجہ سے تو نہیں کرتا۔ تو اب اس سے ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ کیا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل یعنی ان دونوں یا دو سے زیادہ طریقوں سے کیا ہوگا، یا کہ یہ روایات ہوتے ہوتے آگے یعنی چونکہ انسان ظاہر بھول جاتا ہے، تو انسان کی کمزوری کہنا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے پہنچتے پہنچتے اس میں اختلاف ہو گیا، اور نیت سب کی اچھی تھی
لیکن بیان کرتے کرتے وہ چیز ڈفرینٹ ہوگی. یعنی مثال کے طور پر یہ والی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی انہوں نے 2 بار پانی لیا اور کبھی 1 بار لیا ہو. جی جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اصل میں جس نے روایت کیا ہے نا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تبھی تو روایت کیا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں کس آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اگر آپ کا عمل یہ ہے کہ اسی پانی سے سر کا مسح کرتے ہیں اور کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں تو اس پر ڈٹ مت جائیں کہ مجھے یہی کرنا ہے کیونکہ یہی صحیح ہے. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. تو کبھی آپ ایسا کریں تو کبھی آپ ویسا بھی کر لیں. کیونکہ دونوں گنجائشیں موجود ہیں، یہ بھی موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے. اصل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ الگ سے پانی نہیں لینا چاہیے ان کے پاس ایک دلیل ہے، بہت زیادہ قوی دلیل ہے. وہ یہ ہے کہ کان الگ کوئی عضو نہیں ہے. کان جو ہے نا وہ اعضائے وضو میں شامل الگ سے نہیں ہے، سر کا حصہ ہے. تو جب سر کا حصہ ہے تو پھر اس کو الگ سے کیوں شامل کر رہے ہیں؟ جب کہا کہ مسح سر کا مسح کرنا تو سر کے مسح میں پھر کانوں کا بھی مسح شامل ہے، تو اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لیکن خیر یہ کوئی ایسی کوئی بہت وہ ایسی اختلافی بات بھی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جن معاملے میں جس معاملے میں اختلاف ہو جائے نا اور وہ معاملہ جو ہے نا کوئی ایسا نہ ہو کہ اس سے کام متاثر ہو رہا ہے، وضو کی صحت متاثر ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے نا گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا تو کبھی ویسا بھی کیا. ایک راوی نے یوں کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے روایت بیان کر دی، اور کسی راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا کر دی. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بار بار، ابھی نہیں آ رہی آواز. باقی لوگ سن پا رہے ہیں؟ نہیں، غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا. جی آپ کی آواز بار بار رک جاتی ہے. نہیں آ رہی؟ جی نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے لیکن بیچ میں 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آواز بند ہو جاتی ہے. اچھا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہو سکتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے پاس دونوں روایتیں موجود ہیں، اس طرح کا بھی اور اس طرح کا بھی، اور دونوں ثابت ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ کسی ایک روایت پر عمل نہ کریں، دونوں پر عمل کر رہے ہیں نا. کبھی آپ ایسا کریں اور کبھی آپ ویسا کریں، تو یہی بہتر ہے. کبھی آپ نے اسی پانی سے سر کا مسح کیا اور کانوں کا بھی مسح کر لیا، اور کبھی آپ نے جو ہے نا ایسا کیا کہ سر کے لیے الگ پانی اور کانوں کے لیے الگ پانی. تو دونوں روایتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طریقے صحیح ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور کبھی آپ، اس میں یہی اسی کو تو گنجائش کہتے ہیں نا. تو گنجائش کا مطلب کیا ہے؟ گنجائش کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کبھی ویسا بھی کر لیں، اور کبھی آپ ویسا کر رہے ہیں تو ایسا بھی کر لیں. اسی کو گنجائش کہتے ہیں. جی صحیح. لیکن یہ بہت کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے وضو کی صحت متاثر ہو رہی ہو. وضو کی صحت متاثر نہیں ہوتی ہے اس سے. چلیے ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم پڑھیں گے 40 41 42 3 حدیثیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے. اگلے ہفتے سے مراد یہ ہے کہ اگلی کلاس میں جی 40 41 42 اور اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایسے حاضری بہت کمزور ہے آج کل، حاضری پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ویسے تو اس گروپ میں جو بلوغ المرام والا گروپ ہے نا، اس میں تو کافی سارے لوگ ہیں لیکن شرکت نہیں ہو رہی.
صاحب جو دو صحابیوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ دونوں کے نام ایک ہیں، تو جنہیں ایک خواب میں اذان دکھائی گئی تھی ان کا نام بھی عبداللہ بن زید ہی ہے، اور جو راوی ہے عبداللہ بن زید وہ بھی، لیکن ان کے دادا جو ہیں ان کے نام جو ہیں مختلف ہیں۔ ہاں وہ مختلف ہیں، جی ہاں جی ہاں، تو مجھے یقین نہیں تھا۔ جنہیں خواب میں اذان دکھائی گئی ان کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد الربہ بن عبد الربہ، جی عبد الربہ، اور دوسرے جو عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ویشی کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو کر مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا تھا، اور یہ جنگ احد میں بھی شریک۔ وہ جو عبد الربہ ہے نا، عبداللہ بن زید بن عبد الربہ، جی عبد الربہ جو ہے نا وہ ان سے ثابت ہے اذان والی روایت۔ جی جی ہاں وہ انہوں نے دیکھا تھا وہ خواب اذان والا نا، اور پھر حضرت عمر نے تصدیق کی، تو وہ جو ہے نا وہ صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، وہ ایک ہی روایت ہے ان سے۔ آپ جو ہے اس لیے میں نے آپ کو وضاحت کی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ وہ نہیں ہے اذان والے۔ جی اچھا ہوا آپ نے، کیونکہ مجھے دادا کا نام یاد نہیں تھا کہ کون سے والے یہ ہیں اور کون سے والے وہ ہیں، اسی لیے میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن اچھا ہوا آپ نے توجہ دلا دی کہ وہ ابن عبد ربہ ہیں اذان والے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جی ہاں، جن سے جو ہے نا یہ وضو والی اور طہارت والی حدیثیں مروی ہیں۔ سر صاحب جی جی، آپ اگر آپ کی طبیعت اجازت دے، اگر اذان والی وہ آپ کہہ رہے ہیں حدیث اگر زیادہ بڑی نہیں ہے تو کیا آپ 2-4 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی والی حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث جو اس میں خواب آیا اذان کے لیے؟ ہاں وہ معروف واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس بات پہ جو ہے نا غور کیا جانے لگا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو اب لوگوں کو بلائیں کیسے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ گھنٹی لگائیں، جب نماز کا وقت ہو تو گھنٹی بجائی جائے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ناقوس، جس طرح سے وہ ایک ہوتا ہے نا، ناقوس کہتے ہیں اس کو، ایک قسم کا جو ہے نا وہ ہے، پتہ نہیں اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، پھونکنا، اس کو پھونکا جاتا ہے، اسے آواز نکلتی ہے، تو یہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی نے کہا کہ الاؤ جلائیں، کسی نے کہا کہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں جو ہے نا یہ صحابی آئے عبداللہ بن زید، جن کے دادا کا نام عبد ربہ ہے، وہ آئے، انہوں نے آگے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم اذان دے رہے ہیں اور یہ الفاظ تھے اذان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اتنے میں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے بلانے کا، انفرادیت ہے اس کے اندر، یعنی ہم نہ یہودیوں کی طرح ہیں، نہ عیسائیوں کی طرح ہیں، نہ کسی اور مذہب کی طرح ہیں، انفرادیت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ تو انہوں نے وہ الفاظ جو ہے نا حضرت بلال کو سکھائے، اذان کے جو الفاظ، اور حضرت بلال جو ہے نا چھت پہ چڑھے اور اذان دی، لوگوں کو بلایا نماز کے لیے۔ تو ایسے میں حضرت عمر بھی دوڑتے ہوئے آئے اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں اذان کے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب یہ ثابت ہو گیا کہ دو مختلف افراد نے ایک ہی طرح کا خواب دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اللہ کی مرضی بھی ہے۔ تو یہ ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، جن سے یہ اذان والی روایت مروی ہے اور جنہوں نے خواب میں اذان کو سنا تھا، اور جن کے خواب کی بنیاد پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی مشروعیت کی کہ یہ اذان دی جائے، اس طرح سے اذان دی جائے. تو یہ مختصر روایت ہے وہ اذان والی. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.